الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وسیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محترم، عزیز و کریم دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب اور معتبر کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ولی نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے: انہی اولیاء اللہ کی نشانی کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ان کی پیشانیاں جو ہیں وہ سجدے کے نشانات سے چمکتی ہوں گی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ بات قرآن مجید میں ہی نہیں، ان کی نشانیاں انجیل میں بھی ہیں، ان کی نشانیاں تورات میں بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب تورات کے اندر بھی ان کی صفات اور ان کے مراتب، ان کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے اوپر جو نازل کردہ کتاب انجیل کے اندر بھی صحابہ کرام اور بعد کے آنے والے اولیاء اللہ کے مراتب اور ان کی نشاندہی کی گئی، صرف قرآن کے اندر موجود نہیں۔ تو رجب المرجب کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس بابرکت مہینے میں آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات جو آقا علیہ السلام کا زندہ جاوید معجزہ وہ 27 رجب المرجب کی بابرکت رات ہے۔ تھوڑا سا پیچھے چلیں تو 22 رجب المرجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ تھوڑا سا اور پیچھے چلیں، 15 رجب المرجب کو پڑپوتے حضرت امام حسین کے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ تھوڑا سا اور پیچھے چلیں تو 13 رجب المرجب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہے۔ تو یہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ اپنے اندر بہت سے اولیاء اللہ کے نسبت کو سمائے ہوئے ہے۔ ان میں سے کل جو 15 رجب المرجب کا بابرکت دن ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا، اس میں امام حسین کے پڑپوتے ابن باقر العلوم ابو محمد امام الجعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے 15 رجب المرجب۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے شہزادے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے پڑپوتے، یعنی امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد الباقر اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بات تو یہ 12 اماموں میں شمار ہوتے ہیں، اور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ اہل بیت کا ایک نمایاں فرد ہونے کی وجہ سے بھی خاص مقام رکھتے ہیں۔ امام جعفر، اندازہ لگائیں کہ امام جعفر الصادق کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شان اور کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مولا علی کی اولاد پاک میں سے ہیں، یہ پہلی فضیلت ہو گئی۔ دوسری فضیلت یہ کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اولاد پاک سے ہیں۔ دو فضیلتیں، دو صحابی سے دو صحابہ کی طرف آپ کا سلسلہ نسب جا رہا ہے۔ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں تو آپ والد کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ امام جعفر بن امام محمد الباقر بن امام زین العابدین اور بن امام حسین بن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ والد کی طرف سے 3-4 سلسلوں کے بعد آپ کا شجرہ نسب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے. والدہ کی طرف سے دیکھیں تو قربان جائیں. والدہ کی طرف سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا آپ کی والدہ حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ اس طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابوبکر صدیق سے ملتا ہے. 2 جمعے چھوڑ کے میں نے بیان کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق, دوسرے بیٹے کا نام محمد بن ابوبکر صدیق. آج امام جعفر صادق کو تو ہر بندہ تسلیم کرنے کو تیار ہے. ہمارے امام اہل بیت اطہار کے شہزادے, چمکتے دمکتے ستارے. میں نے کہا والدہ کی طرف سے شجرہ نسب بھی دیکھو کہ کہاں جا کر پہنچ رہا ہے. والد کی طرف سے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں. والدہ کی طرف سے دیکھو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق, دوسرے بیٹے کا نام محمد بن ابوبکر صدیق. عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت اسما, ان کا نکاح کیا قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق, یعنی پوتی کا نکاح ہوا پوتے کے ساتھ. آپس میں 2 بیٹے تھے. ایک بیٹے نے اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے بیٹے کے اپنے بیٹے سے کر دیا. جب ان کا نکاح ہوا تو ان سے ایک شہزادی پیدا ہوئی جن کا نام تھا ام فروا رضی اللہ تعالی عنہا. جب حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کا نکاح ہوا امام باقر سے تو پیدا ہوئے امام جعفر صادق. یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ والدانی ابو بکر مرتین, ابو بکر کی میں 2 طرفہ اولاد ہوں, ایک بیٹے کی طرف سے بھی ایک بیٹی کی طرف سے بھی. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے ان میں سے ساری فضیلتیں ایک طرف, لیکن 2 صحابہ کے ساتھ جو آپ کو نسبت ہے وہ فضیلت ایک طرف. اور آپ اندازہ لگائیں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ اہل بیت اطہار کے شہزادے گزرے ہیں ان شہزادوں میں ایک کمال ضرور تھا. آپ اندازہ لگائیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے امام حسن امام حسین, ان کے صاحبزادے امام زین العابدین, ان کے صاحبزادے امام باقر, ان کے صاحبزادے امام جعفر صادق, ان کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم, ان کے صاحبزادے امام علی رضا, پھر امام حسن, پھر امام تنقی, امام تقی. ان کے اندر ایک کمال ضرور موجود تھا. وہ کمال کیا تھا کہ اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے عالم تھے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ زندگی مبارکہ کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے پڑپوتے اور آپ کی سنت جیسے باپ دادا عالم تھے ایسے ہی بیٹے بھی عالم ہیں. تو ہم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں, دونوں کشتیوں میں سوار ہیں. اہل بیت اطہار سے بھی ہمارا دل محبت کے جام چھلکتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی محبت کے ہم قائل ہیں اور مانتے ہیں, ایمان کا جز ہے. اس لیے کیوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. یہ حضور کا فتویٰ ہے. حضور نے فرمایا جب تم ان بندوں کو دیکھو جو میرے صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں تو کہہ دو فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم, تمہارے شر پر اللہ کی پھٹکار ہو. تو ہم دونوں شخصوں کی محبت کے قائل ہیں. صحابہ کرام بھی ہمارے سر کے تاج, اہل بیت اطہار بھی ہمارے سر کے تاج. تو 15 رجب المرجب امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. پوری زندگی آپ عبادت گزاری میں مشغول رہے, پوری زندگی. ایک دفعہ خلیفہ منصور اس نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا, اپنے دربار میں طلب کیا. خلیفہ منصور نے امام جعفر الصادق کو اپنے دربار میں بلایا اور اپنے دربان کو حکم دیا کہ جیسے ہی امام جعفر الصادق آئے تو تم انہیں نعوذ باللہ قتل کر دینا. اتنے بڑے عالم دین اہل بیت اطہار کے تاج جب آئیں تو انہیں قتل کر دینا. دربار نے کہا حضور یہ بات تو بتائیں, امام جعفر الصادق دنیا سے کنارہ کش ہیں, دنیا سے کوئی انہیں سروکار ہی نہیں ہے, اتنے بڑے عالم دین امام حسین کے پڑپوتے ہیں, آپ کیا کریں گے انہیں قتل کر کے؟ انہوں نے کہا تم پر میرا حکم لازم ہے, جو میں نے کہہ دیا وہ کرنا. دربان مجبور تھا, ظاہر سی بات ہے جس کی روٹی کھائے گا اس کا حکم بھی مانے گا. تو دربان نے کہا ٹھیک ہے. امام جعفر الصادق جیسے ہی دربار میں تشریف لائے, اتنا روب, اتنا دبدبا, اتنی خوبصورتی, اتنا جلال, اتنا جمال کہ بادشاہ خود تاج سے تخت سے کھڑا ہوا اور چل کر آپ کا استقبال کیا. اتنا دبدبا, اتنی بڑی کرامت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.
फिर उसके बाद बादशाह ने इमाम जाफर से पूछा, हुजूर कोई ख्वाहिश हो तो बताएं। इमाम जाफर ने फरमाया, बड़ी प्यारी बात की और अपने मानने वालों के लिए एक बेहतरीन मिसाल, एक बेहतरीन नसीहत पेश की। क्या फरमाया इमाम जाफर अल सादिक ने? बादशाह ने पूछा, हुजूर कोई ख्वाहिश हो? इमाम जाफर अल सादिक ने फरमाया, ख्वाहिश इतनी है कि दोबारा मुझे दरबार में तलब मत करना, दोबारा मुझे दरबार में मत बुलाना। क्यों? इसलिए कि इससे मेरी इबादत में खलल पड़ता है। मैं इबादत कर रहा होता हूं, इससे मेरी इबादत में हर जो तंगी पैदा होती है। दोबारा मुझे दरबार में तलब मत करना, कोई जरूरत हो तो खुद चल के आ जाना या किसी खादिम को भेजकर मसला दरियाफ्त कर लेना, दोबारा कभी मुझे दरबार में तलब मत करना। अंदाजा लगाएं कि अहले बेत अतहार के शहजादे, उम्मत के ताज, जिन्होंने दीन इस्लाम को आगे फैलाया, वो इबादत से इतना लुत्फ और इतना मजा पाते थे कि इबादत की वजह से बादशाह के दरबार में जाना छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं इबादत छोड़ के तेरे दरबार में आऊं। इतना बड़ा तो मोतबर है नहीं कि इबादत को छोड़ दिया जाए, अल्लाह ताला की हम्दो सना को छोड़ दिया जाए, उसकी लज्जतों को छोड़ दिया जाए, जो उसका हक है उसको हक करने का सजदे को छोड़ दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि तेरे दरबार में आया जाए। ये बात, यही मेरी ख्वाहिश है, दोबारा दरबार में तलब मत करना। अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी फजीलत और कितनी बड़ी शान इमाम जाफर अल सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिली। फिर आगे चलें, हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके पास कुल अहले बैत का खजाना मौजूद था। आज आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, जो काम भी आज आप करते हैं दीन इस्लाम के अंदर, वो सब एक मुरव्वजा इमाम आजम अबू हनीफा के तरीके पर है, इसलिए आप हनफी कहलाते हैं। तो ये इमाम आजम अबू हनीफा ने भी इमाम जाफर सादिक से 2 साल तक फैज हासिल किया। इमाम जाफर सादिक से भी, अगरचे दोनों हम उम्र थे, इमाम जाफर और इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों हम उम्र थे, दोनों की एक ही उम्र थी, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा अहले बैत अतहार का इतना एहतराम करते थे कि अपने हम उम्र से भी कभी फैज लेने में आर महसूस नहीं की। यह पता चला कि इमाम जाफर सादिक इमाम हुसैन के परपोते हैं, यह नहीं देखा कि मेरे हम उम्र हैं, सिर्फ इतना पता चला कि इमाम जाफर सादिक अभी हयात हैं और इमाम हुसैन के परपोते हैं, तो आप जाकर उनके सामने भी जानो तलम्मुज हो गए और उनसे भी फैज हासिल किया। इतनी मोहब्बत अहले बैत अतहार से इमाम आजम अबू हनीफा करते थे। 2 साल तक आपने उनसे फैज हासिल किया। फिर जब इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतकाल फरमा गए 148 हिजरी में, और इमाम आजम का इंतकाल आपके 2 साल बाद 150 हिजरी में हुआ। किसी ने आपसे पूछा, हुजूर आपके जमाने में सबसे बड़ा फकीह कौन था जिसके अंदर इल्म के दरिया मौजूदन हो? आपने फरमाया, मेरे जमाने में जब मैं अपने इल्म का मुंह बोलता सबूत था, समझता था, मैं जहां कहीं जाता था, जिस मुल्क में जाता था, लोगों से मुनाजरे करता था। मैंने इल्म हासिल करने के लिए 4000 उस्तादों से इल्म सीखा। इमाम आजम फरमाते लेकिन मैंने पूरी जिंदगी में इमाम जाफर से बढ़कर कोई फकीह नहीं देखा। 4000 उस्तादों से फैज हासिल करने वाला शख्स इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, पूरी जिंदगी में 4000 उस्तादों से फैज हासिल किया, हर मुल्क में जाकर उलमा से बहस मुबाहिसे किए, दीन सीखा, हर किसी से दीन को लिया मैंने, हर किसी से नहीं देखा कि किस किस्म का बंदा है, हर किसी से मैंने दीन को लिया। लेकिन खुदा की कसम, मैंने अपने जमाने में इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़कर कोई फकीह नहीं देखा। पूछने वाले ने सवाल किया, हुजूर कैसे? और होना भी यही चाहिए ना, जिसके पास अहले बैत अतहार का खजाना मौजूद हो। इमाम जाफर सादिक जो इमाम हुसैन के परपोते हों, 2 नस्लों के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनका वास्ता मिलता हो, 3 वास्तों के बाद, 3 शजरा नसब के बाद, 3 सिलसिलों के बाद, जिनका सिलसिला नसब हजरत अली मुर्तजा से मिलता हो, जो इल्म के बाब कहलाते हैं, दरवाजा इल्म का कहलाते हैं। अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। हुजूर ने फरमाया, ये उन अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद पाक में से हैं। तो कितना इल्म होगा कि इमाम आजम खुद फरमाते हैं, मैंने अपने जमाने में इमाम जाफर सादिक से बढ़कर कोई फकीह नहीं देखा। फरमाते हैं, खलीफा मंसूर के दरबार में मुझे बुलाया गया और मुझ पर एक इल्जाम था। इल्जाम यह था कि यह शख्स जो है वो हदीसों को छोड़कर अपनी राय से फैसले करता है। तो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा मंसूर के दरबार में बैठे हुए थे, दाहिनी तरफ तख्त पर। जब मुझे बुलाया गया खलीफा मंसूर के दरबार में, मदीना में मुझे बुलाया गया, कूफा में
مجھے بلایا گیا تو میں نے دیکھا کہ جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے دربار میں موجود ہیں، دائنی طرف ہے۔ تو جب میں پہنچا تو وہاں پر خلیفہ منصور نے امام جعفر الصادق کو دیکھ کر فرمایا کیا یہی ہے امام اعظم ابو حنیفہ؟ ہم تو امام اعظم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا یہی ہے امام ابو حنیفہ جو حدیثوں کو چھوڑ کر اپنی رائے سے فیصلے کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے میں نے اپنے ذہن میں 40 سوال تیار کیے کہ امام جعفر سے آج 40 سوال پوچھوں گا، اور میں نے 40 سوال بہت ہی مشکل قسم کے تیار کیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو سوائے اس کے کوئی حل نہ کر سکے۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں دربار میں گیا، میں نے 40 سوال تیار کیے۔ 40 سوال تیار کرنے کے بعد میں نے امام جعفر الصادق کی طرف توجہ کی اور فرمایا حضور 40 سوال ہیں، کچھ سوال ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام جعفر الصادق نے فرمایا پوچھو۔ آپ ایک سوال کرتے ہیں، امام جعفر الصادق اس کا جواب دیتے ہیں، دوسرا سوال کرتے ہیں جواب دیتے ہیں، تیسرا سوال کرتے ہیں تفصیل سے جواب دیتے ہیں، اور ایک بات کا جواب نہیں دیتے، فرماتے ہیں تمہارا یہ مسئلہ مدینہ والے یہ کہتے ہیں، مکہ والے یہ کہتے ہیں، کوفہ والے یہ کہتے ہیں، مصر والے یہ کہتے ہیں۔ ایک سوال کے بارے میں، جیسے ہمارے پاس کوئی مسئلہ آ جائے کہ نماز میں ہاتھ اٹھانا کیسا ہے، ہم فرض کہتے ہیں، کوئی اتنا بڑا فقیہ ہو، اتنا بڑا عالم ہو کہ وہ کہہ دے کہ حنبلی یہ کہتے ہیں، شافعی یہ کہتے ہیں، حنفی یہ کہتے ہیں، مالکی یہ کہتے ہیں، اتنا علم ہو۔ امام جعفر الصادق سے جب امام اعظم نے سوال کیا، ایک سوال کیا تو فرمایا مدینہ والے یہ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں، کوفہ والے یہ کہتے ہیں۔ 40 سوالوں کے تفصیلی جواب دیے۔ اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میرے زمانے میں امام جعفر سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں تھا۔ پھر آپ پوری زندگی فرمایا کرتے تھے، پوری زندگی آپ فرمایا کرتے تھے جو 2 سال آپ نے امام جعفر سے فیض حاصل کیا، امام جعفر کی شاگردی میں رہے، جو 2 سال آپ نے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذان تلمذ طے کیا، پوری زندگی فرمایا کرتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے نعمان ہلاک ہو جاتا۔ آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا، تو فرمایا کرتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نے طے کیے، جو ان 2 سال میں امام جعفر سے میں نے فیض حاصل کیا، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے لہلک النعمان، نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اندازہ لگائیں کتنی فضیلت ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ بھی آج امام اعظم کے مرتبے پر قائم ہیں۔ کسی ایک کو اگر کہا جائے تو صرف امام کہتے ہیں، کسی کے ایک کو اگر عزت سے نام لیا جائے تو امام کہتے ہیں، لیکن جب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں امام اعظم، یعنی جن کا مرتبہ تمام ائمہ سے اوپر ہو، وہ بھی امام جعفر الصادق کے شاگرد تھے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے والد سے بھی، امام جعفر الصادق کے والد جو امام حسین کے پوتے ہیں امام باقر، ان سے بھی امام اعظم نے فیض حاصل کیا۔ تو ہمارے امام، انہوں نے پوری زندگی علم دین کی خدمت کی، پڑھتے پڑھاتے رہے، پوری زندگی انہوں نے اپنے نانا کے دین کا باقاعدہ آگے پھیلاؤ کیا، پوری زندگیوں میں انہوں نے دور دراز ملکوں کے سفر کیے، ایک ایک حدیث کے لیے یہاں سے دوسرے ممالک میں سفر کیا کرتے تھے، دوسری کنٹریز میں جایا کرتے تھے ایک ایک حدیث کے لیے۔ اب ایک صحابی رسول کو پتا چلا کہ میں نے جو حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے وہی حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنی ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی وصال کے بعد ابو ایوب انصاری مصر تشریف لے گئے، کیونکہ جب جس چیز کے لیے رہتے تھے مدینہ میں اسی چیز نے پردہ کر لیا تو مدینہ میں رہنے کا وہ کہتے تھے کیا فائدہ، وہ مصر تشریف چلے گئے، حضرت بلال شام چلے گئے، اسی طریقے سے حضرت انس جو ہے وہ کوفہ تشریف لے گئے، شام تشریف لے گئے، صحابہ جو ہے وہ دور دراز ملکوں میں چلے گئے تاکہ دین اسلام کا پھیلاؤ کر سکیں۔ اب ایک صحابی کو پتہ چلتا ہے کہ جو میں نے حدیث سنی ہے وہی حدیث ابو ایوب انصاری نے بھی سنی ہے، اس حدیث کا شوق انہیں مدینہ سے مصر لے گیا، صرف ایک حدیث کی وجہ سے۔ جب وہاں پہنچے ابو ایوب انصاری نے فرمایا بتاؤ تمہیں کیا چیز یہاں کھینچ کر لے آئی؟ آپ نے فرمایا صرف ایک حدیث کھینچ کر لے آئی جو آپ نے آقا علیہ السلام نے سے سنی ہے، اور آپ کے سوا صرف وہ حدیث میں نے سنی ہے اور کسی نے نہیں سنی۔ اندازہ لگائیں کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنے دور دراز کے ممالک کے سفر کیے، کتنے دور دراز ممالک کے سفر کیے۔ تو اہل بیت اطہار کے جتنے بھی شہزادے اس دنیا سے گزرے ہیں ان سب کے اندر ایک وصف، ایک کمال تو ضرور تھا کہ سارے عالم دین تھے، یعنی ان سب نے ہمیں ایک یہ نصیحت ضرور دی کہ اے ہمارے ماننے والوں، جب بھی ہماری بات آئے
تو ہمارے نصیحت پر عمل کرنا اور علم دین ضرور حاصل کرنا۔ میں اکثر آپ احباب کے سامنے کہا کرتا ہوں، اتنا علم ضرور حاصل کریں جس فیلڈ سے آپ وابستہ ہیں۔ تجارت کرتے ہیں، تجارت کے قواعد آپ کو آنے چاہیے۔ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو نماز کیسی درست ہے آپ کو آنی چاہیے۔ روزہ رمضان المبارک آ رہا ہے، تراویح کے مسائل ہوتے ہیں، آپ کو آنے چاہیے۔ مکمل عالم دین اگر نہیں بن سکتے، کم از کم اتنا علم حاصل کریں کہ آپ کو جو مسئلے درپیش ہیں زندگی میں وہ آپ خود حل کر سکیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو۔ علماء تو ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ اپنے عوام کو جو مسئلے درپیش ہوتے ہیں، جن میں ان کو پریشانی ہوتی ہے، ان کو حل کر سکیں۔ لیکن عوام صرف لکیر کی فقیر نہ ہو، عوام کو اتنے مسئلے آنے چاہیے کہ چھوٹا سا مسئلہ ہے تو علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو، خود حل کر سکے۔ کم از کم ہر بندے کو، ہر معمولی انسان کو اتنا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ سارے ہماری باتیں نہیں، یہ ساری باتیں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے 3 یا 4 بندوں کی صحبت کبھی اختیار مت کرنا۔ ایک کنجوس کی صحبت کبھی اختیار مت کرنا، کیونکہ وہ کنجوس جو ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن اپنی کنجوسی اور بخیل کی وجہ سے تمہیں نقصان دے گا۔ اسی طریقے سے جاہل بندے کی صحبت کبھی اختیار مت کرنا۔ جاہل بندے کی صحبت اس لیے اختیار مت کرنا کیونکہ وہ تمہیں کبھی بھی کوئی اچھی بات کہے گا، وہ اپنی طرف سے تو اچھی بات کہے گا، تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگی، بری ہوگی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کبھی بھی جاہل کی، کنجوس کی صحبت اختیار مت کرنا، کبھی بھی جھوٹے بندے کی صحبت اختیار مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ہو سکتا ہے تمہارے پاس کس کی غیبت کرے اور کسی اور کے پاس جا کر تمہاری غیبت کرے۔ چوتھا شخص فاسق، اس کی صحبت کبھی اختیار مت کرنا۔ حضور کیوں؟ اس لیے کہ یہ چھوٹے سے لقمے کی وجہ سے، تھوڑے سے کھانے کی وجہ سے اپنے آپ کو بیچ سکتا ہے، اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے بیچ سکتا ہے۔ اور امام جعفر صادق کی عادت مبارکہ یہ تھی، کبھی تحفے قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ تحفے دیتے ہیں نا ہم اپنے حبیبوں کو، اپنے دوستوں کو، عبید بھائی مجھے دے دیں، میں ان کو دے دوں، اور ایسے ہی عام طور پر رواج ہے تحفے دینے چاہیے۔ تحفے آپ قبول نہیں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور اتنے بڑے امام ہیں، اہل بیت اطہار کے شہزادے ہیں، تحفے قبول کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا تحفے اس لیے قبول نہیں کرتا، ایسا نہ ہو کہ کسی دن یہ مجھے حق بات کہنے سے روک دے۔ کوئی بندہ تحفہ دے دے، کوئی بڑا عزیز شخص تحفہ دے دے، اب وہی بندہ دربار میں بیٹھا ہوا ہو اور فیصلہ آ جائے میرے پاس، تو میرا جو اس نے مجھے تحفہ دیا تھا وہ تحفہ مجھے حق بات کہنے سے نہ روک دے۔ بس اتنی سی بات کی وجہ سے آپ تحفے قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، اس نے کہا حضور میں حج پر جا رہا ہوں۔ یہ سارے واقعات بھرے ہوئے امام جعفر صادق کے، اور ان واقعات میں نصیحت ہے۔ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں شخص آتا ہے، فرماتا ہے حضور حج پر جا رہا ہوں، جو واپس آؤں تو آپ ایک گھر خرید کر رکھ لیجئے، یہ لیجئے پیسے، ایک گھر خرید کر رکھ لیجئے، میں واپس آؤں گا تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس گھر میں سکونت پذیر ہو جاؤں گا، رہائش اختیار کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بندہ حج پر چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے تو کہتا ہے حضور آپ نے گھر خریدا ہے؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں تمہارے لیے میں نے جنت میں گھر خریدا ہے، تمہارے لیے میں نے جنت میں گھر خریدا۔ 10,000 دینار دے کر گیا تھا وہ شخص۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں۔ 10,000 دینار وہ شخص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر گیا اور کہا حضور حج پر جا رہا ہوں، پیچھے سے آؤں گا تو آپ گھر خرید کر رکھیں، میں اس میں رہ لوں گا۔ امام جعفر صادق سے واپس آ کر اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں جنت میں گھر خرید لیا ہے، جس کے 4 کونے ہیں، ایک کونے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے راستہ نکلتا ہے، دوسرے کونے پر مولا علی کے گھر سے راستہ نکلتا ہے، تیسرے کونے پر صدیق اکبر کے گھر سے راستہ نکلتا ہے، اور چوتھے کونے پر امام حسین کے گھر سے راستہ نکلتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ گھر میں نے ایگریمنٹ کروا لیا ہے، یہ اس کی تحریر ہے، میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں۔ اتنا دعویٰ کہ جنت میں گھر خرید کر دے رہے ہیں، لکھ کر دے رہے ہیں، اور گھر بھی ایسا ہے جس کے 4 کونوں پر 4 نفوس قدسیہ کے گھروں کی طرف راستہ جا رہا ہے۔ تو یہ اتنے بڑے امام جو گزرے ہیں، ان سب علماء، یہ سارے امام نہ ہونے کے ساتھ ساتھ، امام ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے عالم دین بھی تھے۔ اور اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے آگے کتنے علماء تیار کیے، آگے کتنے محدثین اور مفسرین تیار کیے، آگے کتنے جو ہے انہوں نے اپنے پائے کے عالم دین قرار کیے۔ اب یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، جو فرمایا کرتے تھے کہ پورے دنیا کا علم قرآن مجید میں ہے، ساری قرآن مجید کا علم بسم اللہ میں ہے،
और सारी बिस्मिल्लाह का इल्म बा के नुक्ते में है और अली उस बा का नुक्ता है। अब ये उनकी औलाद में से हैं, पूरी पटरी चलती हुई जाती है। तो इमाम जाफर सादिक के बाद जो अहले बैत तहार हैं, एक तरफ से सिद्दीक अकबर की औलाद में से हैं, वालिदा की तरफ से, इसलिए फरमाया करते थे अबू बकर जद्दी के अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नाना हैं। इमाम जाफर सादिक खुद फरमाते थे वालिदा की तरफ से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक आपका सिलसिला नसब पहुंचता है। वालिद की तरफ से आप हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं। तो ये सारे अहले बैत अतहार के शाहजादे जितने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत फातिमा ज़हरा की औलाद पाक में से हुए, ये सारे जो हैं फज़ाइल और मरातिब के हामिल है। क्यों? क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मिस्लु अहली बैती कमिस्ली सफीनति नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। मन राकिबा फीहा नजा मन तखल्लफ अन्हा गरका, जो इसमें सवार हो गया वो निजात पा जाएगा। मन तखल्लफ अन्हा गरका, जो इससे मुंह फेर गया वो घर को जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। दूसरी हदीस पाक में क्या इरशाद फरमाया, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुमने इनको मजबूती से पकड़े रखा कोई भी तुम में से गुमराह नहीं होगा। सहाबा किराम और 1.25 लाख सहाबा किराम उस वक्त मौजूद थे खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर, जब आखिरी हज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया अपनी हयात मुबारक का, एक ही हज किया, उसमें जितने सहाबा किराम मौजूद थे, तो उस वक्त आपने फरमाया कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुमने इसको मजबूती से पकड़े रखा, कभी छोड़ा नहीं, तो तुम में से कोई शख्स हरगिज़ गुमराह नहीं होगा। एक मेरे अहले बैत और दूसरे मेरे कुरान मजीद। दूसरा फिर फरमाया कि मैं तुम में जो है वो मजबूती से दो चीजें भारी छोड़कर जा रहा हूं, पकड़े रखा कभी गुमराह नहीं होगे। एक मेरे सहाबा, दूसरी मेरी सुन्नत। तो ये 4 चीजें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 हदीसों के तहत बयान फरमाई। एक हदीस में बयान फरमाया कि मेरे सहाबा और मेरे अहले बैत को पकड़े रखो, सहाबा से भी मोहब्बत करनी है, अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करनी है। दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाया कुरान से भी मोहब्बत करनी है, सुन्नत से भी मोहब्बत करनी है। अब जो कुरान को छोड़कर सिर्फ हदीस को पकड़े वो भी निकल गया, जो हदीस को छोड़कर सिर्फ कुरान को पकड़े वो भी निकल गया, और जो सहाबा को छोड़कर सिर्फ अहले बैत को पकड़े वो भी गया, और जो सिर्फ अहले बैत को छोड़कर सहाबा को पकड़े वो भी गया। तो इन चारों चीजों से मोहब्बत करना ईमान का जुज है। इमाम शाफई पूरी जिंदगी अपनी हयात में एक शेर पढ़ा करते थे, पूरी जिंदगी फरमाया करते थे ली खमसतुन उतफी बिहा हल गल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। फरमाया करते थे मेरे पास 5 ऐसे वास्ते हैं, 5 ऐसे सिलसिले हैं, जितनी बड़ी परेशानी आ जाए उसकी कमर तोड़ के रख देता हूं। इमाम शाफी फरमाया करते थे 5 ऐसे वास्ते हैं, 5 ऐसी शख्सियात हैं, वसीले हैं, 5 ऐसी दुआएं हैं मेरे पास, जितनी बड़ी परेशानी आ जाए उसकी कमर तोड़ के रख देता हूं। अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वल मुर्तजा हजरत अली मुर्तजा वबनाहुमा, इनके 2 बेटे, वल फातिमा और फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये 5 चीजें ऐसी हैं, कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, इन 5 चीजों के वसीले से, इन 5 चीजों के वास्ते से मैं उसकी कमर तोड़ के रख देता हूं। वक्त हो गया 32-33। तो आखिरी हदीस पाक सुनाकर मैं अपनी जगह लूंगा। अहले बैत अतहार के जितने वास्ते बाद के शहजादे गुजरे हैं, उन सब से मोहब्बत करना ऐन ईमान का जुज है।